بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خالد منہاس. آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. وہ ہے حقیقت ٹی وی کی حقیقت آپ کے ساتھ کھول کر رکھنے جا رہے ہیں. حقیقت ٹی وی کچھ دنوں سے آف ایئر تھا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ دنوں سے حقیقت ٹی وی سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آ رہا تھا، جس کے بعد مختلف قسم کی قیاساریاں جاری تھیں. 10 دن کے تعطل کے بعد پھر دوبارہ سے ہم نے دیکھا کہ حقیقت ٹی وی کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اور جو اس کا یوٹیوب کا چینل ہے وہ دوبارہ سے فعال ہوا ہے. اس کے پیچھے جو صورتحال ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بتایا یہ جا رہا ہے، خود حقیقت ٹی وی والوں نے یہ بتایا ہے کہ 10 دن پہلے ان کے گھر پہ چھاپا پڑا تھا، جس کے نتیجے میں ان کے ایک بھائی کو بہت نامعلوم افراد جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئے تھے. 20 سے 25 لوگوں پر مشتمل ویگو ڈالے ان کے گھر پہ آئے تھے اور ان کے والد، ان کے 2 بھائیوں کو اور ان کی فیملی کے دیگر افراد کو انہوں نے اٹھا لیا تھا. لیکن جو ان کے والد تھے ان کی طبیعت خراب تھی. پھر ایک بھائی، انہیں پینک کا اٹیک ہوا، اس کو بھی چھوڑ دیا. تاہم ایک بھائی کو وہ ساتھ لے گئے ہیں. ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. جو شخص گرفتار ہوا ہے حقیقت ٹی وی کے بھائی کا، اس کا نام ابراہیم ہے. اسے گرفتار کر کے نامعلوم گرفتار ہم اس حوالے سے نہیں کہہ سکتے، کوئی باقاعدہ گرفتاری نہیں ہے، اس کو اٹھا لیا گیا ہے. اور وہ جو ہے اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت ٹی وی والے کہہ رہے ہیں کہ اسے اغوا کیا گیا ہے. اس کی جو ہے FIR بھی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حقیقت ٹی وی نے میاں علی اشفاق کو اپنا قانونی مشیر نامزد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بہت جلد وہ جو ہے انہیں رہا کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک عدالت نے یہ کہا ہے کہ ان کے بھائی کو فوری طور پہ برآمد کیا جائے اور عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو انتہائی گمبھیر ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ بغیر کسی FIR کے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی الزام کے لوگوں کو اس طرح اٹھا لینا، اور وہ خواہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ اگر اٹھا کے لوگوں کو لے کے جا رہا ہے تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اگر کسی کے خلاف کوئی الزام موجود ہے تو عدالت کا ایک راستہ موجود ہے، قانون کا ایک راستہ موجود ہے. وہ راستہ اختیار کرنے کے بعد آپ لوگوں کو فری ٹرائل دے کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ عدالت کے کٹہرے میں لے کے آئیے. لیکن جس طرح یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے، یہ کسی جمہوری ملک میں نہیں ہوتا. پاکستان میں تحریک انصاف پہلے ہی یہ بات کر رہی ہے کہ اس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو یکے بعد دیگرے اٹھایا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں اظہر مشوانی کو اٹھایا گیا، اس طرح دیگر بہت سے لوگ ہیں جنہیں اٹھایا گیا، لیکن وہ لوگ پھر واپس آ گئے ہیں. اب حقیقت ٹی وی کے بھائی جو ہیں وہ واپس کب آئیں گے اس حوالے سے کوئی چیز موجود نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کو اٹھایا گیا ہے. کس نے اٹھایا ہے؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو سب کو معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر کون اٹھاتا ہے. باقی جہاں تک حقیقت ٹی وی کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں حقیقت ٹی وی جو ہے ایک گمنام شخص اپنے آپ کو ظاہر کر کے وہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کے نظام، پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان میں ایک ایجنڈا سیٹ کرنے کے مشن پہ گامزن تھا. اس پہ چونکہ کوئی حقیقت ٹی وی کے حوالے سے کوئی چہرہ سامنے نہیں آتا تھا اور وہ سارے کا سارا جو کام ہے وہ وائس اوور کے ذریعے ہوتا تھا، تو اس لیے یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہیں لوگ جانتے نہیں ہیں. لیکن جو لوگ ہیں وہ ان تک پہنچ گئے ہیں، اور اگر ان کے بھائی کو اٹھایا گیا ہے تو یقینی طور پہ ان تک بھی وہ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. حقیقت ٹی وی جو لوگ چلا رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ پاکستان سے باہر رہ کر اس ایجنڈے کو فالو کر رہے تھے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ 26 اپریل کو یہاں پہ اتری تھی. ایک لاہور ایئرپورٹ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اتری تھی، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ان کے پیچھا کرنے کا اور ان کے گھر پہ چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کو اٹھایا گیا. یہ سمجھ لینا کہ آپ کیمرے کے پیچھے یا آواز کے پیچھے چھپ کے آپ پاکستان کے اندر اپنے ایجنڈے کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اب لوگ جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کون کس جگہ سے کام کر رہا ہے اور کیا کام کر رہا ہے.
حقیقت ٹی وی نے کچھ دن پہلے معافی بھی مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر کسی ادارے کی ان کی کسی ویڈیو سے یا ان کے کسی معاملے سے کسی ادارے کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ اس پر معذرت خواہ ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے میاں علی اشفاق کو اپنا قانونی مشیر مقرر کر لیا ہے اور جلد ہی ہم جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ واپس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آئیں گے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب پاکستان کے اندر باقاعدہ صحافت کی جاتی ہے تو اس کا ایک ڈیکلریشن لیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں, اور جو وائس اوور کر کے اور اپنے آپ کو چھپا کے, اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو چھپایا جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے پاکستان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے یا پاکستان کے سیکیورٹی کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے. آپ جانتے ہیں حقیقت ٹی وی اصل میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ جس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا تھا اس سے ایک تو ان کی جہالت پوری طریقے سے متاثر ہوتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں جگ ہنسائی کا سبب بھی بن رہا تھا. پاکستان میں وہ کس کو سپورٹ کرتا ہے یہ الگ بحث ہے, وہ عمران خان کے نظریے کو لے کے آگے چل رہے ہیں یا کس کے نظریے کو آگے لے کے چل رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ وہی ٹی وی چینلز ہیں اور یہ وہی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے ایک مخصوص جماعت کو پروان چڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا تھا, اور پاکستان کے جو ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا وہ ان یوٹیوبرز پہ اور اس طرح کے لوگوں پہ لگایا گیا تھا, اور اس کا یہی نتیجہ نکلا ہے کہ آج ان لوگوں کو جو ہے اس طرح کی ہراسانی کا سامنا ہے. پاکستان کے اندر لاز جو ہیں وہ یقینی طور پہ اتنے اچھے نہیں ہیں, اور خاص طور پہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بہت جو ہے صورتحال گمبھیر ہے. یہاں پہ صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے, یہاں پہ بات کرنے کے والوں کو اٹھایا جاتا ہے, یہاں پہ سوال کرنے والوں کو اٹھایا جاتا ہے, لیکن حقیقت ٹی وی والوں سے یہی کہنا ہے کہ آپ چھپ کے یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں. آپ میں اگر کوئی دم خم ہے اور اگر آپ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں, تو پھر پیچھے چھپ کے آپ اس طرح کے معاملات کو کیوں کر رہے ہیں. سامنے آئیے اور فیس کیجئے. پاکستان جو ہے وہ یہاں پہ صحافیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے, وہ ان جو ریاستی ہتھ کنڈے ہیں, ریاستی جبر ہے, اس کو برداشت کرتی آئی ہے, ہمیشہ سے کرتی آئی ہے. جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو بہت سے صحافیوں کو اٹھانے کا سلسلہ ان لوگوں نے ہی شروع کیا تھا, اور انہی کے پروردہ لوگ تھے جو یہ سارا کام کر رہے تھے. اور حقیقت ٹی وی سمیت جو اس وقت کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے وہ ان لوگوں کو غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. لیکن آج ہم یہ جو ہے وہ مذمت کر رہے ہیں کہ حقیقت ٹی وی کا جو بھائی ہیں یا ان کے جو اہل خانہ ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں, ان کو اگر آپ دمکانے کی اور ان کو اگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک انتہائی احمقانہ بات ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. حقیقت ٹی وی والے یا ان سے وابستہ لوگ اگر کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کورٹ آف لا موجود ہے, اس میں آئیے اور ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ دائر کیجئے, استغاثہ کیجئے اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لائیے. لیکن اس طرح لوگوں کو اٹھا لینا اور لوگوں کو جبر کرنا یا اس جبر کے ذریعے لوگوں کی آواز کو بند کرنا یا اپنی رائے ان پر مسلط کرنا, یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. حقیقت ٹی وی والے بھی سمجھیں کہ وہ جو پاکستان کے اندر جس طرح کی وہ ناقص معلومات کی بنیاد پہ اور جس طرح وہ کم علمی اور کم فہمی کی بنیاد پہ جس طرح کا کانٹینٹ جنریٹ کر رہے تھے اور جس طرح کا کرتے رہے ہیں, اس سے پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں پاکستانیوں کی جاگ ہنسائی ہوتی ہے. اس سے وہ گریز کریں. سامنے آئیے, فیس کیجئے اور بتائیے کہ آپ نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. خالد منہاس کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.